العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الحمد لله يكون للعالمين نذيرا. والصلاة والسلام على من جعله شاهدا ومبشرا ونذيرا والداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وعلى عليه الذي جعله لنبيه سلطانا نصيرا. وعلى الآخرة التي جعلها الله تسبيحا ذكرا كثيرا. وعلى عقل البيت الذين أسقط الله لهم الرجس واتخذهم تطهيرا. ولعنة الدائمة على أعدائهم الذين أعاد الله وساقهم سعيرا. أما بعد فقد قال الله تعالى في أحد الكتاب المجيد والفرقان الحميد أصدق الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. صلوات على محمد وعلى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. سب سے پہلے خداوند امداد کی واسطہ دعا کرتے ہیں جو بڑا کریم رحمان رحیم ہے اور ہم اس کے گنہگار بندے ہیں اور اس کے در میں انہی پاک ہستیوں کا وسیلہ دے کے دعا کرتے ہیں کہ خداوند امداد انہی ہستیوں کے وسیلے سے قبول کرتا ہے. سب سے پہلے خدا کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں پالنے والے تجھے محمد والے محمد کا واسطہ ہماری اس چھوٹی سی عبادت کو اپنی دربار میں قبول فرما. پالنے والے مرج اعظم کا سایہ ہمارے سر پر قائم رکھ. پالنے والے یوسف زہرا کے ظہور میں تاجیل فرما. پروردگار جن کے ماں باپ اس دنیا میں نہیں ہے انہیں محمد والے محمد کے ساتھ مشہور فرما. پروردگار جن کے ماں باپ اس دنیا میں ہے سایہ ان کے سر پر قائم رکھ. پروردگار جو مشکلات میں ہے ان کی مشکلات کو آسان فرما. پروردگار جو مومن و مومنات نے اتباع سے دعا کی ہے خصوصی ایک مومن نے بھی اتباع سے دعا کی ہے ان کی جو بھی شرعی حاجت ہے روا فرما. آخر میں دین اسلام کی افضامان کے خاطر ہم سب کی شرعی حاجت روائے کی خاطر پر محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ارباب علم و معرفت، عاشقان حیدر کرار، عزاداران مظلوم کربلا، آپ لوگ مسلسل کئی روز سے ذکر اہل بیت کی عبادت سے مسرور ہو رہے ہیں. واقعاً خداوند متعال کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس نے ہمیں ایسے ہادی عطا کی، ایسے پیشوا عطا کی، ایسے امام عطا کی
جن کا ذکر مشغلہ نہیں عبادت ہے۔ یہ وہ عبادت ہے جہاں پہ کسی کو جبرن لایا نہیں جاتا۔ اس عبادت میں ہر بچہ ہو، بوڑھا ہو، خاتون ہو، مرد ہو، فقط وہی اس عبادت میں آتا ہے جو اہل بیت سے محبت رکھتا ہے۔ بعض حضرات مجلس میں نہیں آتے ہیں، مختلف باتیں فیس بک کے ذریعے، واٹس ایپ کے ذریعے ہم تک آ جاتی ہے، ان کے لیے میں تو یہی جواب دوں گا، مجلس میں وہی نہیں آتا ہے جو نجاست ہو، کیونکہ اہل بیت سے نجاست دور ہے، تو مجلس میں وہ آتا ہے جو محبت اہل بیت رکھتا ہو۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پہ۔ خداوند تعالی نے انسان کو بے مقصد پیدا نہیں کیا ہے۔ جب ہم قرآن کی طرح مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں ارشاد باری تعالیٰ نظر آتا ہے۔ خداوند تعالی ارشاد فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، ہم نے جن اور انس کو پیدا نہیں کیا الا اپنی عبادت کے لیے۔ تو خدا نے انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اللہ کی عبادتیں یعنی اللہ نے واجبات ہم نے جو فرض کیا ہے انہیں انجام دینا ہے اور محرمات کو ترک کرنا ہے۔ ان باتوں کو نظر رکھتے ہوئے ہمیں ان پیشوا، ان اماموں کو اللہ نے عطا کیا۔ دیکھیں اللہ کی عبادت اللہ نے فقط بندوں کے اوپر واجب کیا ہے، نہ کہ خود کے اوپر، لیکن محمد و آل محمد کی جب بات آئی تو خداوند تعالی نے ارشاد فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی خداوند تعالی نے فرمایا کہ میری عبادتیں فقط میرے بندے کریں، خود کے اوپر واجب نہیں، لیکن اہل بیت کی عبادت جو ہے اللہ نے پہلے اپنے اوپر واجب قرار دیا، پھر ملائکہ کے اوپر واجب قرار دیا، پھر بندوں کے اوپر واجب قرار دے کے خدا یہ کہنا چاہتا ہے اے بنی و انسان، اے لوگوں سن لیجئے، اگر آپ تلوار بھیجو یا نہ بھیجو، میں اور ملائکہ تو تلوار بھیجتے رہیں۔ بڑی ہستیوں کی محبت ہمارے دل میں رکھا تھا، اتنا شکر ادا کرے کم ہے۔ فقط یہاں پہ نہیں رکے خداوند تعالی، دیکھیں اگر ہم پڑھے خدا نے کیا کہا اقیموا الصلاۃ، نماز پڑھ، یعنی یہاں پہ اور کچھ نہیں کہا، نماز پڑھ، یعنی انسان کے اندر جتنی طاقت ہو اس حساب سے پڑھے گا، جتنا خوشبو خلوص کے ساتھ پڑھ سکتا ہے پڑھے گا۔ لیکن جب اہل بیت کا ذکر آیا تو خداوند تعالی نے فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ خداوند تعالی نے فرمایا کہ آپ میری نماز، میری عبادتوں کو جس طرح آپ کے اندر طاقت ہے پڑھ سکتے ہو پڑھ لے، لیکن اہل بیت اور آل محمد اور آل محمد پر درود اس طرح پڑھ جس طرح پڑھنے کا حق۔ اسی طرح خداوند تعالی نے جو میں نے سورہ کلام میں جو آیت پیش کیا قل لا اسألکم، خداوند تعالی نے یہاں پہ لفظ قل استعمال کیا۔ علماء کی محفل ہے، زیادہ میں بس فقط اشارے کر کے مجلس کو تمام کروں گا۔ لفظ قل وہاں پہ استعمال کیا ہے، اگر ہم قرآن کا مطالعہ کریں تو خداوند تعالی جن کو پسند نہیں کرتا ان کے لیے لفظ قل استعمال کیا ہے۔ جیسے قل هو اللہ احد، اے محمد کہہ دیجئے ان سے کہ اللہ ایک ہے، یہاں پہ اللہ نے محمد کے ذریعے بات پہنچا دی۔ قل یا ایھا الکافرون، یعنی خدا نے جہاں پہ کافروں سے مخاطب ہونا تھا، جہاں پہ مشرکوں سے مخاطب ہونا تھا، یعنی وہ لوگ جن کو اللہ پسند نہیں کرتا تھا ان کے لیے لفظ قل استعمال کیا۔ یہاں پہ تو مسلمانوں کا گروہ تھا،
لیکن پھر بھی اللہ نے فل استعمال کیا. لیکن اگر یہی مسلمان جو اجر رسالت لے کے آئے تھے اگر یہ مومن ہوتے تو خداوند متعال یہ کل کا لفظ استعمال نہیں کرتا بلکہ کہتا یا ایھا الذین آمنوا. اگر مومن ہوتے حقیقی معنی میں انہوں نے اجر رسالت لے کے آئے تو خدا کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا. لیکن پروردگار عالم مسلمان تو تھے نا یہ, ان کا ارادہ ہم نہیں جانتے ہیں لیکن پروردگار جانتا تھا. اس لیے پروردگار نے کہا اے میرے بندہ تو نہیں جانتا میں جانتا ہوں ان کا ارادہ کیا ہے. اگر محمد میرے اور آپ کے نبی اس وقت یہ اجر لے لیتے, ان کے جو تحفے لے آئے تھے وہ لے لیتے, تو آج یہی مسلمان کھل کے کہہ دیتے اگر رسول نے پتھر کو کھائے تھے, اگر رسول نے کلمہ کو ہم تک پہنچایا تھا, اگر رسول نے دین کو ہم تک پہنچایا تھا, اگر رسول نے لا الہ الا اللہ ہم تک پہنچایا تھا, لیکن رسول نے اس کا اجر کو ہم سے لے لیا تھا. اگر کوئی اجر لے لے تو یہ بدلہ اگر بدلہ ہو جائے پھر بعد میں اس کی ویلیو نہیں رہتی. تو خدا کو پتا تھا اگر مسلمانوں سے رسول اللہ یہ تحفے دے دیتے, یہ دنیاوی مال لے لیتے تو رسول کی رسالت کا جتنے زحمتیں اٹھائی تھی رسول خدا نے وہ زحمتیں لے کر چلی جاتی. لیکن خدا نے, یہ لوگ مشرک بھی نہیں تھے کافر بھی نہیں تھے, اس لیے خدا نے ان کے تحفے کو انکار بھی نہیں کیا بلکہ کہ اگر آپ نے اجر رسالت لینا ہے تو اس چیز کو تبدیل کر کے دے دے, اس کو جو ہے محبت اہل بیت کی محبت ہمیں دے دے, نہ کہ آپ کی دنیاوی مال دے دے. توجہ کیجئے گا کیا فرق تھا ان دونوں چیزوں میں. ایک طرح محبت اہل بیت دے دیا, ایک طرح مال و دولت تھی, دونوں ایک ہی شے تھی. اجر رسالت تو یہی تھا لیکن خدا نے کہا یہ نہیں دے دو یہ دے دو, اس لیے کیونکہ اگر رسول خدا مان لے لیتے تو یہ رسول خود کے لیے منافع تھا. اللہ اور رسول یہ نہیں چاہتے کہ خود کے لیے منافع ہو بلکہ لوگوں کے منافع کے لیے دیکھا. کہا کہ آپ میرے اقربا سے محبت کریں, یہ میرے مفاد میں نہیں آپ کے ہی مفاد میں ہے. اگر میں اور آپ محمد و آل محمد سے محبت رکھتے ہیں تو ہماری یہ محبت, یہ جو آپ محبت رکھتے ہو نا یہ آپ کے مفاد میں ہے, آپ کے لیے اجر رسالت ہے. صلوات پر محمد و آل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل شیء اساس, ہر چیز کے لیے ایک اساس ہوتی ہے. وہ اساس الاسلام حب اہل البیت, اور اسلام کی اساس محبت اہل بیت ہے. اب بعض حضرات یہ کہتے ہیں فقط نماز کافی ہے, فقط نماز کافی ہے, فقط روزہ کافی ہے. ان کے لیے یہی جواب ہے کہ محبت اہل بیت اگر آپ کے دل میں نہ ہو آپ کی یہ عبادت فضول ہے. اگر محبت اہل بیت آپ کے دل میں ہو تو آپ کے تمام اعمال قبول ہو جاتے ہیں. وَإِن قُبِلَ مَا سِوَاهَا, جو لوگ کہتے ہیں فقط نماز کا بھی یہ دلیل لاتے ہیں کہ رسول اکرم نے ارشاد فرمایا فَإِن قُبِلَ مَا سِوَاهَا, اگر نماز قبول ہو جائے تو تمام اعمال قبول ہو جاتے ہیں. وَإِن رُدَّ مَا سِوَاهَا, اگر نماز قبول نہ ہو جائے تو تمام اعمال قبول نہیں ہو جاتے ہیں. توجہ کیجئے گا انہی لوگوں کے لیے میں یہی جواب دیتا ہوں, یہاں پہ آپ کی نماز پڑھنے کی بات نہیں آئی, نماز کی قبولیت کی بات آئی ہے. اگر قبولیت کو دیکھا جائے شرط قبولیت کیا ہے تو محبت اہل بیت. یہاں پہ بے نمازی کو خالی سے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا میں نماز نہیں پڑھتا لیکن میں اس مورد میں شامل ہوں. نہیں, بے نمازی اس مورد سے خالی ہے. یہاں پہ وہ لوگوں کے درمیان بحث ہے جو نماز کو پڑھتے ہیں, ان کی نماز آئے قبول ہو رہی ہے نہیں ہو رہی. اگر آپ نے نماز کی قبول ہو یا نہیں ہوا دیکھنا ہے تو آپ اپنے دل میں دیکھیں آپ کے دل میں محبت اہل بیت ہے یا نہیں. اگر محبت اہل بیت ہے, کیوں
اس لیے محبت اہل بیت ایسی محبت ہے، آپ عبادت قریب کرو لیکن وہ کثیر سے کرو. آواز بلند تر صلوات. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے حیدری. آواز بلند تر صلوات. آگے بڑھتے ہیں. قل لا اسألکم، سوال نہیں کرتا. توجہ کیجئے گا، جب رسول اکرم کے ذریعے سوال کیا نا لوگوں کہ آپ جو ہے یہ چیز ہم کچھ بھی نہیں چاہتے الا باقی محبت. خدا و تعالی قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں وَأَمَّا السَّائِلُ فَلَا تَنْهَرْ، اگر آپ کے پاس کوئی ساحل آ جائے اسے بھی رد نہیں کرنا، اسے جھٹلانا نہیں. آپ نے کچھ دینا ہے یا کہ آپ محبت سے کچھ نہ ہو تو واپس بھیجنا ہے. جب آپ مسلمان کو، مجھے اور آپ کو یہ حق ہے کہ ایک عام سے سائل کو رد کرے تو وہ تو نبی تھا جس نے دین لایا، اس کو کیسے رد کر سکتے ہو؟ جو کہہ رہا ہے محبت اہل بیت ضروری ہے اور آپ کو رد کرے، یہ نہیں ہو سکتا ہے. اس کے بعد علیہ اجر الا المودۃ فی القربى، قربا کی محبت ضروری ہے. یہاں پہ ایک اور سوال ہم خدا و تعالی سے سوال کرتے ہیں پالنے والے. آپ نے جیسے اپنی مصطلحات کہا تھا، یعنی نماز واجب ہے، اسی طرح روزہ رکھنا ہے، یعنی ہر چیز کا حکم واجب کر دے دیا، تو یہاں سوال کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ پروردگار یہاں پہ بھی کہتے تھے آپ کے اوپر محبت ہے، اہل بیت واجب ہے، ختم. لیکن یہاں پہ سوال بھی کیا خدا و لکھتا تو کہے گا اے بندو تم لو، آپ نہیں جانتے میرے راز کو. میں نے جہاں پہ بھی حکم واجب کر دے دیا وہاں پہ آپ دیکھ لیجئے نماز ہمارے اوپر واجب ہے. اگر کوئی انسان تاریخ نماز کو نماز نہیں پڑھتا ہو، اس کے لیے ابھی بھی توبے کا راستہ باقی ہے. وہ توبہ کر سکتا ہے اور نماز پڑھ سکتا ہے اور اس کی نماز قبول ہو جائے گی. اگر کوئی انسان توبہ بھی نہ کرے، دنیا سے چلا جائے بے نمازی ہو کے، تو وہاں پہ مر ہو گیا لیکن اس کی اولاد اس کی قضا نماز پڑھ سکتے ہیں. یعنی پہلے جو طے کیا تھا قضا کے نام پہ رکھ دیا. کوئی روزہ نہیں رکھتا ہے، قضا اس کی وہ بجا لا سکتا ہے. کوئی زکات نہیں دیا تھا، وہ بعد میں اپنے حساب میں رکھ کے نکال سکتا ہے. لیکن خداوند تعالی نے یہاں سوال کر کے کہا اب اگر آپ میرے سوال کا جواب نہیں دے رہے ہو تو بروز قیامت جب آپ کو میرے سامنے کھڑا کیا جائے گا اور آپ سوالات کرنا چاہو گے تو خدا کہے گا ارے بندہ رک جا، تو نے دنیا میں میرے سوال کا جواب نہیں دیا، آج میں تیرے سوال کا جواب نہیں دیا. محبت اہل بیت عام چیز نہیں ہے، یہ بہت بڑی نعمت ہے میرے اور آپ کے لیے دنیا میں. ہم جتنا شکر ادا کریں نا اپنے والدین کا کم ہے کہ جنہوں نے ہمیں ایسے گھر میں ایسی تربیت دے دی کہ ہم اہل بیت کے عاشق ہو گئے. کربلا میں اگر ہم دیکھیں تو جو اصحاب تھے ان کے اندر فقط محبت نہیں تھی، معدت کری ہوتی. توجہ کیجیے آخری دو جملے انشاءاللہ پھر مسائل. محبت اور معدت میں فرق کیا ہے؟ یہ محبت کا درجہ ہے، محبت اول میں ہے، معدت آخر میں ہے. محبت وہ ہوتی ہے کوئی بچہ یہاں پہ شرارت کرے، میں اس بچے سے محبت کرتا تھا، اس کی محبت میں کمی آ جاتی ہے. اگر یہی بچہ نماز پڑھنے لگے اس کی پھر میرے دل میں اس کے لیے محبت بڑھ جاتی. یعنی محبت وہ ہے کچھ دیر میں بڑھ جاتی ہے، کچھ دیر میں کم. جیسے والدین اپنے بچے کی کوئی غلطی دیکھیں ڈانٹتے ہیں، محبت کم ہو جاتی. وہی بچہ آ کے بابا سے معذرت کر لیتا ہے، پھر سے محبت بڑھ جاتی. محبت یہ ہے. لیکن معدت کیا ہے؟ معدت جو ہوتی ہے آپ جس سے معدت کرتے ہیں نا، آپ کا حق و غم اسی پہ ہوتا ہے. یعنی آپ جو کام کرنے سے پہلے یہ دیکھو آیا میں یہ کام کروں تو وہ راضی ہے یا نہیں ہے.
جیسے کوئی مچھلی کو پانی سے باہر نکال کے پھینک دیتے وہ مچھلی تڑپ تڑپ کے کہتی ہے اے انسان مجھے اس پانی سے محبت نہیں ہے، محبت ہے، یعنی میں پانی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی۔ اسی طرح ہم مجلس عزا فرش عزا برپا کر کے آج کے وقت کے یزیدی کو یہی اطلاع دیتے کہ ہمیں اہل بیت سے فقط محبت نہیں ہے، محبت ہے، ہم ان کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے، ان کے ذکر کے بغیر ہم زندہ نہیں رہ سکتے۔ ہم اپنے اولاد کو تو قربان کر سکتے ہیں لیکن مجلس کے آقوں کے ساتھ کوئی آپ کی کوئی بات نہیں سنیں گے۔ ہم اپنے مال و دولت قربان کر سکتے لیکن آپ کی کوئی بات نہیں سن کر سکتے۔ یہی درس ہمیں کربلا میں بھی ملتا ہے۔ اصحاب کا مجموعہ، یہ اصحاب کو پتہ بھی تھا صبح شہید ہونا ہے لیکن انہیں حسین کی معدت میں روکا ہوا تھا، حسین کی معدت میں انہیں روکا تھا۔ کہا جب مولا حسین نے رات کو جب چراغ بجھا کے کہا کہ آپ لوگ چلے جائے تو کیا کہا، اے مولا ہم آپ پہ جو ہے اپنی جان نثار کرنے کے لیے تیار ہیں، ایک مرتبہ کیا 100 مرتبہ بھی ہمیں مار کے زندہ کیا جائے تب بھی ہم آپ پہ لبیک کہیں گے۔ یہ محبت کی نشانی ہے۔ ایک بہن بھائی کے ساتھ بھی کربلا میں تھی، یہ بھی محبت کی نشانی تھی۔ عزاداران امام حسین کئی دنوں سے مسائل سن رہے ہیں، 2 دن پہلے آپ لوگ کربلا میں بھی تھے، غصہ دے کے آئے ہیں، کسی نے قاسم کا غصہ دیا، کسی نے اکبر کا۔ اللہ اکبر، جب تمام اہل بیت شہید ہو گئے نا، جب قاسم نہ رہا اور محمد نہ رہے، علی اصغر نہ رہا، علی اکبر نہ رہا، عباس نہ رہا، ہے میرے اور آپ کے مظلوم امام بھی نہ رہے نا، ایک مرتبہ وقت ایسا آیا اہل بیت کے خیمے بھی جلائے دیے گئے۔ ہائے عزادارو، جب زینب کبریٰ ایک خیمے میں جانے کی کوشش کر رہی بار بار، نہ جانے کیا قیمتی چیز تھی اس خیمے میں، کس سے نہ چاہتی ہے واپس آتی ہے، جاتی ہے، آتی ہے۔ راوی مقتل نے کہتا ہے بی بی ایک مرتبہ اندر چلی گئی، جب واپس آیا تو کیا دیکھتی ہے کسی بیمار کو اٹھا کے لے کے آئی ہے۔ شاہ زینب نے شاید یہ جملہ بھی کہا ہوگا، بھیا حسین آپ نے اکبر کا لاشا مقتل سے خیمے میں لایا تھا، بھیا حسین آپ نے عباس کا لاشا مقتل سے خیمے میں لایا تھا، بھیا حسین آج تیری بہن زینب نے سجاد کو بچا کے باندھ لائی ہے، امامت کو بچا کے باندھ لائی ہے۔ حجرکم اللہ، حجرکم اللہ۔ عزادارو ایک مرتبہ زینب نے امام سجاد کے دائیں بازو کو پکڑ لی اور ایک ہاتھ سے پائے ہاتھ بازو کو پکڑ کے ہلاتے ہوئے کہتے ہیں سجاد ذرا آنکھیں کھولو، سجاد آنکھیں کھولو، کیا وقت آیا ہے دیکھ لیجئے، تمام خیمے چل چکے ہیں سجاد، تیری پھٹیوں کے سروں سے چادریں چھن چکی ہے، ارے سکینہ پشمیر ملوک کا تماچا لگ چکا ہے، ارے سکینہ کے گھوڑوالے چھینے گئے ہیں، سجاد آنکھیں کھولو، سجاد اب حکم کیجئے۔ ایک مرتبہ زینب نے عجیب جملہ کہا، کیا وقت کے امام اب ہمیں کیا حکم ہے، آیا ہم خیموں میں پیٹ کے مر جائے یا خیموں سے باہر آ جائے؟ سقط سجاد آنکھیں کھول کے کہتا ہے حکمی اماں خیموں سے باہر آنا، ابھی ہمیں مرنا نہیں ہے، ابھی کئی مرتبہ کبھی شام کے بازار میں مرنا ہے، کبھی کوفے کے بازار میں مرنا ہے۔ اجرکم اللہ۔ جب قانون کو جو ہے شہداء کے درمیان سے لے جایا گیا نا، اونٹوں پہ بٹھا کے
صحیحزادیوں کو ایک مرتبہ زینب نے اپنے آپ کو اونٹ سے نیچے گرا دیا. کوئی عالم بھی کہتا ہے کہ جب میں عباس کے مسائل بیان کر کے گھر واپس آیا نا تو خواب میں عباس آ کے کہتا ہے یا عالمدین آپ نے میرے مسائل کا حق ادا نہیں کیا. اس نے کہا مولا کون سے مسائل؟ میں تو آپ کے ہر مسائل بیان کرتا ہوں. تو اس وقت کہا عباس نے کہ شیخ آپ جو ہے نا میرے جو ہے گھوڑے سے گرنے کے مسائل بیان نہیں کرتے. ہر جب بھی شہید کوئی بھی ہو گئے تھے ہاتھوں کے بل کربلا میں گر رہے تھے. ہائے میں عباس پیٹ کے بل زمین کربلا میں گر گیا تھا. میں عباس سے ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں مولا آپ کی بہن زینب آپ کو گھوڑے سے گرے تھے نا مولا آپ کی بہن زینب اونٹ سے گری تھی اور زینب کے ہاتھ پشت گردن جو ہے بندے ہوئے تھے. اللہ جب زینب گھوڑے سے اونٹ سے گری ایک مرتبہ زینب آگے بڑھ کے کہتی ہے حسین آپ میرے بھائی حسین ہو. عزادار یہاں پہ ایک جملہ سنتے جائیے گا جب کسی بہن کا بھائی فوت ہو جاتا ہے لوگ اسے دلاسا دیتے ہیں نا بھائی کے چہرے سے کمر ہٹا کے اس بہن کو دکھاتے ہیں نا ہائے مظلوم کربلا کی بہن کربلا کے اس راستان میں ایک ایک پتھر اٹھا کے بھائی کھلا کر دیتے. ہائے مظلوم کربلا دور سے بیٹھا یہ نظارہ دیکھ رہا ہے کہتا ہے مرتبہ ہاتھ جوڑ کے بابا بیمار کو معاف کر دینا. ہر کوئی اپنے عزیزوں کے لاجوں سے لپٹ کے رو رہے ہیں. سجاد دور سے رو رہا ہے. میں کہتا مولا آپ بھی جا کے بابا کے لاشے سے لپٹ کے روتے تو جواب آئے کہا میں کیسے روتا اتنا ضعیف ہو گیا تھا بیماری کی وجہ سے کہ ملعونوں نے گھوڑے کے ساتھ مجھے رسی سے باندھ دیا. اجرکم اللہ. ایک مرتبہ زینب نے تمام بیویوں کو جب دوبارہ سے اونٹ میں بٹھایا ام کلثوم کو بٹھایا رقیہ کو بٹھایا. ایک مرتبہ جب زینب خود سوار ہونے کی باری آئی اپنے دائیں جانب دیکھتی ہے ایک مرتبہ بائیں جانب دیکھتی ہے. شاید یہ صدا دی ہوگی اے میرے مدینہ کے محافظوں کہاں پہ ہو. جب میں مدینے سے نکلی تھی عباس بھی تھا اکبر بھی تھا. ہائے یار مجھے کون سوال کرے گا. مسائل کے جملہ کسی بلکہ شاعر نے مسائل کو اس طرح بیان کیا جب زرے سلام نوکا ترگرے جیبی سوال بومتن آشولے بیمار زینب دنیای زمین کا بیچار